کامل بزرگوں کی برکت سے قبول اور منظور فرمانا۔ فصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی لا مانع لحکمہ ولا ناقض لقضائہ، والصلاة والسلام علی احسن الانبیاء وسند الاولیاء واحبابہ المعارضین لاعدائہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ورفعنا لک ذکرک، صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایہا الذین آمنوا، یا ایہا الذین آمنوا، یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ۔ پڑھیں الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا محبوب اللہ۔ سرتاب قدم ہے، پہلے یہ خیال رہے کہ جو کچھ بھی میں بیان کروں گا اولیاء یا علماء کے کلمات، وہ کوشش ہے حضور کے کمال کو بیان کرنے کی۔ اگر آپ حاضر ہیں تو پھر سنیں، چاہے میں کلام خواجہ پیر میر علی شاہ صاحب پڑھوں، یا کلام اعلیٰ حضرت پڑھوں، یا کلام جامی پڑھوں، یا کلام رومی پڑھوں، دماغ میں یہ رہے کہ یہ سارے احباب، چاہے میں اصحاب کا کلام پڑھوں، اصحاب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یا چاہے اہل بیت میں سے کسی کا کوئی کلام پڑھ لوں، مولا مرتضیٰ پاک کا، یہ دماغ میں رہے۔ پہلے آپ یہ ذہن میں رکھنے ہیں آپ نے کہ یہ کوشش ہے حضور کے کمالات کو بیان کرنے کی۔ حقیقت حسن مصطفیٰ کی صرف ایک جانتا ہے، جسے اللہ کہتے ہیں۔ یہ تو انہوں گل سمجھ آگی کہ کوئی نہیں؟ یہ گل پہلے سمجھنی نا، پھر گل بعد ہی کر ساں اگلی، کہ رے ہی نہ سمجھ لینا بھئی اے جیڑی جو کچھ پیر میر علی شاہ صاحب فرمایا بس اتنا ہے، اعلیٰ حضرت صاحب نے فرما دیتا بس اتنا ہے، مولانا عبدالرحمن جامی نے فرمایا بس اتنا ہے۔ یہ عشاق ہیں، گھوڑے دوڑا رہے ہیں عشق کے میدان میں، سرحد حسن مصطفیٰ یہ صرف ایک جانتا ہے، جسے کہتے ہیں اللہ۔ کوئی گل سمجھ لگنی بھی ہے؟ اللہ کے سوا حضور کی حقیقت کا جاننے والا کوئی تھا ہی، ہے ہی، ہوگا بھی۔ کوشش ہے، حقیقت کی بات میں کر رہا ہوں۔ اولیاء بھی وچنے، دھیان رکھو۔ اوے جے کدے تساں کی نہیں سمجھ لگی تے انبیاء بھی وچیں۔ سنو سنو سنو، یہ بات حضور نے اس طرح ہاتھ پکڑ کے، پیسے کی چھوڑے ہے، ہاتھ پکڑ کے حضرت ابو بکر کی حضور نے فرمایا یا ابا بکر تعرفونی، دس سوئے ابو بکر ابو کعبہ دیا منڈیا جاندے مینوں میں کون ہوں، جاندے مینوں میں؟ انہاں کہا انت محمد رسول اللہ وابن عبداللہ، عبداللہ کے لختے جگر ہیں،
اللہ کے رسول ہیں. حضور نے فرمایا یہ تو سچ ہے پر حقیقت آگے ہے. انہوں نے کہا اور کیا ہے؟ فرمایا یا ابا بکر لم یعرفنی حقیقتا من غیر ربی. سنو ایک کافا دیا بیٹیا کہ میری حقیقت نو میرے رب تو سوا کوئی جان ہی نہیں سکتا. نہیں نعرہ ایسا نہ لگائیں، یا لگائیں نہ یا لگائیں مرد بن کر. نعرہ تکبیر اور زور چاہیے، گولڈے تک تو آواز جائے نا کم از کم. نعرہ تکبیر اور زور سے بولو. نعرہ رسالت اور زور چاہیے. نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ. اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ کتب فرید. بولو بولو بولو. کوئی بات سمجھ آئی ہے؟ حقیقت مصطفیٰ یہ کعبہ ذل ہے، یہ 1.25 لاکھ کم و بیش نبی ذلال ہیں. عرش ذل ہے، اصل نہیں ذل. یہ جڑی اللہ دی کرسی ہے، کرسی السماوات والارض، یہ ذل ہے. وَأَصْلُهَا، اور ان کی اصل پھر کیا ہے؟ ان کی اصل ہے حقیقت محمدیہ. اور زور دے بولو. اس لیے آپ نوٹ کریں صحابہ کرام دے جتنا کلام ہے حضور دی شان ہے تو سب تک کو لفظ ملنے کو نہیں آپ رہے، وہ کوشش پہ کرنے. احباب میرے علی پر بھی کوشش کی تھی اس صورت نو میں جان آکھا، اس صورت نو میں پھر آنے نہیں جان آکھا، جان آکھا یا جانے جان آکھا. پھر فرمانے سچ آکھاں تو پہلے سچ نہیں آکھیا. جنے بڑھو نا گلے کی سمجھو، کوئی منہ چ بولو بھائی. وہ فرما رہے ہیں اس صورت نو میں کیا آکھاں جی؟ اس صورت نو میں جان آکھاں یا جانے. اگے کیا بابا فرمانا جی سچ آکھاں. سچ تو پہلے بھی تو سچ ہی ہے، لیکن جیسے جیسے بابا کا عشق پرواز کر رہا ہے، بابا لفظ ڈھونڈ رہا ہے، لفظ ڈھونڈ رہا ہے، تو بابا کسی لفظ پر مطمئن نہیں ہو پا رہا، آگے بڑھ رہا ہے. اس صورت نو میں جان آکھاں، جان آکھاں کے جانے جان. سچ آکھاں تے رب دی شان آکھاں، جس شان تھی بڑیاں. اور دوسرے اعلیٰ حضرت بریلوی تاجدار بریلی کا کلام سنیں، وہ فرماتے ہیں کروں تیرے نام پہ جان فدا، کروں تیرے تجھ پر نہیں، تیرے تجھ پر تو پتہ نہیں کیا ہو، تجھ پر تو نہ جانے کیا ہو. کروں تیرے نام پہ، کروں تیرے جان، نہ بس ایک جان، دو جہاں فدا. دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا. اس کا مطلب ہے دوڑ لگی ہوئی ہے. اس لیے میں نے پہلے شروع کلام کرنے سے پہلے یہ میں نے تمہید باندھی ہے کہ جڑیاں گلاں میں کرساں اے ذہن وچ رکھو کہ اے صرف ایک قطرے نہ کروڑواں حصہ ہے جو کچھ ہم بیان کریں گے. ایک قطرے کا سمندر ابھی اوصاف مصطفیٰ کا باقی ہے جس کا کنارہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. یہ جتنے علماء ہیں، جتنے امام اعظم ابو حنیفہ پاک تے امام شافعی پاک تے امام احمد بن حنبل پاک تے امام مالک پاک کن کھولی سنی کنو تے وچی عبد الرحمن جامی پاک تے وچی مولانا جلال الدین رومی پاک اور جڑے نام لانے نے تے وچ ایڈ کری کنو جتنے کری سکنے ہو تو جتنا زور ہے. ان سب نے عشق کو بیان کرنے کی کوشش کی ہے.
کیا کیا ہے؟ حقیقت اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. اور اس کی حقیقت کون جانے گا؟ جیدیاں زلفاں دیاں رب قسماں چاہے. اس کی حقیقت کون جانے گا کہ بنانے والا جس سے یہ کہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، خدا تجھے اتنا عطا کرے گا کہ آخر تو راضی ہو ہی جائے گا. اور اس کی حقیقت کون بیان کرے جس سے رب یہ فرمائے یا محمد کل احد یطلب ردائی وانا اطلب رداک. اے حبیب پیارے، یہ کائنات کا ذرہ ذرہ مجھ خدا کو راضی کرنا چاہتا ہے، اور مجھ سے پوچھ میں کیا چاہتا ہوں؟ میں تجھے راضی کرنا چاہتا ہوں. خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے. یہ گلاں سمجھ لگنیاں بھی نہیں کہ کوئی نہیں. اے ذرا بولو جاگ تو تساں سمجھا سی پتہ نہیں باوانی کہ کیڑیاں گلاں کرسی، اے ہی کرسی. اور صحابہ کرام بھی یہ کرنے سے جتھے بہن حضورنیاں گلاں. اے تبلیغ صحابہ نہیں، 30 پاروں کی قسم ہے مجھے، رب کعبہ کی قسم ہے مجھے، غلاف کعبہ کی قسم ہے مجھے، تطہیر ردائے زہرا کی قسم ہے مجھے، صداقت صدیق اور عدالت عمر اور حیائے عثمان اور شجاعت و بہادری حیدر کرار کی قسم ہے مجھے، حسن حسنین کی قسم ہے مجھے، اور ولایت عبد القادر کی قسم ہے مجھے، اور عشق محمور من الرسول خواجہ معین کی قسم ہے مجھے. جہاں بیٹھتے صحابہ ذکر زلف مصطفیٰ کا، چہرہ مصطفیٰ کا، عطائے مصطفیٰ کا، ان کی تبلیغ یہ ہوتی کہ نماز پڑھنے کے بعد جو کلام کا آغاز ہوتا، کبھی حضور کی آنکھوں کا تذکرہ ہوتا، کبھی حضور کے ہونٹوں کا تذکرہ ہوتا. اے تبلیغ ہے. اور زور سے بولو. اور یہ ٹھہرو، اور یہ جو سلسلے ہیں ان کا بھی مقصد یہ ہے، یہ کان کھولی سنی کنو، چاہے سلسلہ چشتی ہو، چاہے سلسلہ نقشبندی ہو، چاہے سلسلہ سہروردی ہو، چاہے سلسلہ قادری ہو، ہر ایک سلسلے کا مقصد یہ ہے کہ قدم مصطفیٰ تک رسائی ہو جائے. یہ دماغ میں رکھ لیں سارے جتنے بیٹھے ہوئے ہیں. مقصد آمنہ کا لال ہے، علت العلت علل آمنہ کا لال ہے، حقیقت الحقائق آمنہ کا لال ہے. ساری کائنات کی جس پر نظر ہے وہ بھی آمنہ کا لال ہے، اور کائنات بنانے والے کی رب کی جس پر نظر ہے وہ بھی آمنہ کا لال ہے. ایک گل سمجھ لگنی بھی ہے دونوں پاسوں. مخلوق بھی کدھر تکنی بھی منہ چبول سو. کوئی اور ذکر سننا چاہنے تو پھر اچھا بولو. اے میں سرکار کے نام کا نشئی ہوں. آپ اچھا بولو. کس کو دیکھنا چاہتی ہے دنیا؟ اور اللہ کی نگاہ کہاں ہے؟ تو پیچھے پوری جماعت نہیں کھڑتی سی. بدر الاسلام بدر صاحب پوری جماعت پیچھے نہیں کھڑی تھی. بولے تو آیت کیا نازل ہوئی؟ قد نرا تقلب وجہ. میں سننا اچھا، ڈورا شورا میں کوئی نہ. اے وجہ کاری صاحب اگے نہ اے گل کرنی، اے گل کرنی، اے گل کرنی. کیا پیچھے صدیق اکبر نہیں ہے؟ جنے بڑھو نہ تھے اچھو نہ پڑا بچ. کیا صدیق اکبر نہیں ہے پیچھے؟ منہ چو بولو. جے گونگے ہو تو اللہ گونگا تاں ہی بنایا بھئی چپ پی رو، تواڑی لوڑ نہیں بولنے نہیں. تو جے جیب دیتیس تو تاں ہی دیتیس بھئی ذکر کر میرے یار نہ. جماعت میں صدیق اکبر تھے کہ نہیں؟ عمر پاک تھے کہ نہیں؟ عثمان پاک تھے کہ نہیں؟ علی پاک تھے کہ نہیں؟ دیگر جنتی جماعت تھی کہ نہیں؟ تو اللہ کیا فرمانا؟ وجہ قد نرا تقلب وجہ
ایک کا پنڈی والے عاشق بنی کو بولو وجہ تو پوری جماعت کھڑے ہے جی، اٹھے کوئی بھی نہیں، پوری جماعت پیچھے ہے کھڑی، اللہ پر حضور نے بس یہاں سے ایاں کیتا، حضور ایاں کیتا، حضور ایاں کیتا، تاں میں آگنا ہونا کوئی بحث نہ کریا کرو کہ افضل کون ہے تو کون نہیں، قرآن افضل ہے یا حضور افضل ہے، قرآن نازل ہی ادائے مصطفیٰ پر ہوا ہے، کیا بات ہے، قرآن نازل، قرآن پہلے نازل نہیں ہوا ہے تکیہ پہلے حضور کیا کیتا ایوں پر تکیہ، اللہ فرماتا ہے قد نرا تقلب وجہک فی السماء، اے حبیب ہم تیرا چہرہ دیکھ رہے ایسا تیرے بزور مارنی، ہم او امتیو کلیجہ ٹھنڈا کرو سرکار نہ ذکر کری کا دوری، ہم دیکھو جی ایسے گولے شیور میں مرید بیٹھے ہوئے لوگوں گل سنی تو کنیاں کرو، گولے شی والے نے کوئی جنا مرید بیٹھا ہوا ہے تو میں کوئی گولے شی والے نے نہ کہنا خوش ہو سی کے نہیں ہونا، جے نقشبندی کوئی بیٹھا ہوا ہے میں مجدد صاحب نے نہ کہنا خوش ہو سی کے نہیں ہونا، جے کوئی چشتی بیٹھا ہوا ہے میں خواجہ صاحب نے نہ کہنا خوش ہو سی کے نہیں ہونا، جے کوئی قادری بیٹھا ہوا ہے تو میں غوث پاک نے نہ کہنا تو خوش ہو سی کے نہیں ہونا، اس کا مطلب ہے اس نے تعلق جس بزرگ نے لیا اس نے ذکر اس کی چنگا لگنا نا، تو میں بزرگوں نے پہ ذکر کرنا، سارے بزرگ اپنا متھا جنانی نالین چ رکھنے اوپر معراج اعظم سمجھنے، میں اس نبی کا ذکر کرتا اور آپ کو میں 2 نمبر پیر کی نشانی بتاؤں، اپنے مرید کو رسول اللہ کے ذکر کی طرف نہیں آنے دے گا، اپنی پوجا پاٹ سکھائے گا، اور کامل پیر کی نشانی یہ ہے، سنو فرید کا واقعہ، بابا فرید الدین نے ایاں سونے گٹلیاں پر پھوک ماری، فوائد الفوائد میں شاہ نظام الدین اولیاء محبوب الہ رضی اللہ تعالی عنہ نور اللہ مرقدہ الشریف ومتعن اللہ تعالی بفجوزہ ہی وذکرہ اللہ تعالی بالخیر فی الدارین، آپ فرماتے ہیں جب میرے بابا نے پھونک ماری، ابو بکر نامی وہ قوال تھا، اس کی مٹھی میں وہ 8 گٹلیاں تھی کھجور کی، اس نے تقاضا کیا تھا کہ میرے بچے ہیں چھوٹے چھوٹے مجھے کچھ عطا کرے، تو بابا فرید نے 8 گٹلیاں دے دی، اس نے کہا بابا جی کہہ دیتا ہے میں مری گیا ساں، میری اولاد بڑی ہو سی، اللہ جانے وہ بھی کھجورے نہ پھل کھاسی یا نہ کھاسی، کوئی شے یہ جی دیو جڑی پاڑے بھی کمے اچھا ہے، میری اولاد نے کماچ بھی اچھا ہے، آپ نے فرمایا اجلت سے کام نہ لے، مٹھی کو کھول اور دیکھ ہاتھ میں کیا ہے، ہاتھ کے اندر تو گٹلیاں دی تھی، لیکن جب اس نے ہاتھ کھولا تو اس فرید کی پھونک کے بعد گٹلیاں 8 کی 8 سونے میں تبدیل ہو گئی۔ حضرت نظام الدین اولیاء فرماتے ہیں میں نے پھر استفسار کیا، پوچھا اپنے مرشد سے، اس کے جانے کے بعد قوال کے کیا پڑی کیا پھوکیا ہے، کون کس نے کوئی کنے محلت رہیں گے چھنڈی کے نہیں بھئی کیا پڑی کیا ہے پھوکیا ہے۔ حضرت نظام فرماتے ہیں شیخ المشایخ فرید پاک نے فرمایا فقیر فرید کو نام مصطفیٰ کے سوا اور آتا کیا، ان بولو نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ یہ مشایخ نہ ہونا تو ہم حضور تک نہیں پہنچ پائیں، لیکن مسئلہ ہے نقل سے دور رہو، اصل کے قدموں میں گر جاؤ، یہ ذہن میں رکھنا۔ مرزا جیلمی کی بھی پٹی نہ پڑھ لینا کہ ایک ہی پا پچھنے رہو نقل تے اصل، کان کھول کے سن لو۔ اے میری جیب میں نوٹوں کی ایک بنڈل ہے، ادھر دیکھیں سارے، اس میں اگر ایک نوٹ نقلی ہو یا 2 تو میں ان کو نکالنا چاہیے مجھے یا یہ پوری گٹھڑی جلا دینی چاہیے؟ اچھا بولو، اتنے سیانے تھے ہو
بھائی پیسے اصلی ہون تو انہاں کی نہ ساڑنے ہو تو اس ویلے کیوں دڑنے بننے ہو جلے یہ جے کنجر پونکڑے سچے باویاں کی تو اولیاء کی. اس وقت بھی اپنے عقیدے کی حفاظت کرو اور یہ سمجھو کہ یہ جو بک بک والے اور ہیں ہمارا فرید و نظام تو وہ ہے جو بندے کو پکڑتے تھے اور سیدھے مدینے والے سے ملا دیتے تھے. اور آج بھی ایسے ولی موجود ہیں. موجود ہیں کہ نہیں؟ ہاتھ کھڑا کر کے دسو, اونچا بولو. آج بھی ایسے اولیاء موجود ہیں جن کا اٹھنا, جن کا بیٹھنا, جن کا چلنا, جن کا پھرنا, جن کا سونا, جن کا جاگنا ہر ایک ہی مصطفیٰ کے قریب کر رہا ہے. یعنی انہوں نے اپنے آپ کو حضور کی اداؤں میں رنگ لیا ہے, انہوں نے اپنے آپ کو مصطفیٰ کی سنت کا پیکر بنا لیا ہے. جو انہیں دیکھتا ہے اسے ادائے مصطفیٰ نظر آتی ہے. چلو لوٹتے ہیں پھر اسی موضوع کی طرف کہ سارے پیچھے موجود ہیں نا, تو اللہ چہرہ کس نہ تکنا؟ اونچا بولو, کس کا دیکھتا ہے؟ اور میرے کلیجے کے ٹکڑے اصل الاصول ذات مصطفیٰ کی ہے. اس بات کو سمجھ. اور صحابہ کرام نے بھی یہی کام کیا, یہی کام کیا. انہوں نے کیا کیا؟ جہاں بیٹھنا حضور کا ذکر کرنا. اے بخاری شریف کی حدیث ہے, راوی کا نام حضرت ابو ہریرہ, ذرا سنو. ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال ما رأیت شیئا احسن من رسول اللہ کأنما الشمس تجری فی وجہہ او کما قال. آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے رسول اللہ سے خوبصورت کوئی شے نہیں دیکھی. تو مجھے میرا محبوب نہیں دیتا. اندھا کیا جانے بسنت کی بہار, جس کی زکام ہوا ہے, نزلہ ہوا ہے, نک اس نہ بند ہوا ہے, اس کی سامنے تو گلاباں نے پتر نے چوڑی کے خوشبوواں سنگاؤ, وہ اکسی کو نہیں پیسنی. وہ دسو یہ گل ہے کہ نہیں؟ جس نے میدا خراب ہوا ہے, مچھلی تلی کے سونی روسٹ کری اس نے منہ اگر رکھو تو آخو بہت سونی ذائقے والی ہے, اس کی ذائقہ محسوس ہو سی, وہ بیمار ہے, اس کو نزلہ ہے, اس کی مشام روح محتر نہیں ہو سکتی. بالکل اسی طرح جس طرح ابو جہل کی مشام روح محتر نہیں ہو سکتی تھی چونکہ اس کے اندر تعفن تھا, تقدر تھا. قیامت تک جس کے اندر گندگی ہوگی اسے حسن سے آشنائی نہیں ہوگی, اور جس کے کلیجے میں صدیق و عمر و عثمان و علی کا فیض ہوگا وہ کہتا پھرے گا اس صورت نو میں جان آکھاں کے جانے. کوئی بات سمجھ آ رہی؟ تو حضرت ابو ہریرہ کیا فرماتے ہیں؟ واللہ ما رأیت شیئا احسن من رسول اللہ, میں نے حضور سے سونی کوئی چیز بھی نہیں دیکھی. نہ کوئی بندہ, نہ چند, نہ سورج, نہ کعبہ. کعبہ ذل ہے. ایک مرتبہ میں نے تقریر کی تو لاہور میں ایک ہمارے ساڑیاں بھی کئی جلنا ہوندیاں نے, سنیاں بھی جلنا. اور تقریر کے بعد مجھے مولوی صاحب کہنا اوہ کعبے کی بے حرمتی کر دی. میں کہا اعلیٰ حضرت نے جا کے پوچھنا, میں نے کیا دیں. بابا کہتا ہے کعبہ بھی ہے انہی کے تجلی کا ایک ذل, روشن انہی کے عکس سے پتلی حجر کی ہے. ہوتے کہاں خلیل و بنا کعبہ و منا, لو لاکھ والے صاحبی سب تیرے گھر کی ہے. ان کی ابوت ان کی نبوت ہے سب کو عام, ام البشر عروس انہی کے پسر کی ہے. ظاہر میں میرے پھول ہیں حقیقت میں میرے نخل, اس گل کی یاد میں یہ صدا بل بشر کی ہے. مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز, وہ بھی اثر کی سب سے جو اعلیٰ خطر کی ہے. صدیق بلکہ غار میں جان ان پہ دے چکے, اور حفظ جان تو جانے فروز غرر کی ہے. ہاں تو نے ان کو جان انہیں پھیر دی نماز, پر یہ تو کر چکے تھے نا جو کرنی بشر کی ہے. اب ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فرو ہیں, اصل الاصول بندگی استاج ہمارا. کون بولو گل ساری, اور اچھا بولو گل ساری. ایس کونے چوں بھی آواز اچھا گٹھے وچوں گل ساری, گل ساری. اگر سرکار دی نہیں تے قبرے وچ کسے ہوری نہیں صورت دکھائی دے چلا یارا.
کیا کہنے بولو نا یارا ایتھوں تساں سفر کرنے ہو حضرت صاحب قبلہ عالم دامت برکاتہم العالیہ قدسیہ جناب بھی سفر فرماتے ہیں حضرت قبلہ صاحبزادہ صاحب بھی اور بھی جتنے دسنگی کھلتے ہو سفر کرنے ہو کہ کونا میں تو رات دن سفر کرتا ہوں راہ پولیس والے روکنے جدوں سختی ہونی ادھر ہے چیک کرنے ہاں جی اے جدوں ترنے ترنے ہونے زیادہ چیک کرنے یا جدوں جماعتاں نے بندے پھڑنے ہونے ہاں جی کون ہو دکھاؤ آئی ڈی کارڈ کون ہو کتھوں آئے ہو کتھے جانا ہے اپنا تعارف کراؤ تو جی میرا ڈرائیور دے ڈرائیور ویسے میں نہیں رکھے آیا کوئی لیکن میرا سنگی جڑا بھی ڈرائیو کر رہا ہوا ہے ہاں بھائی تم اپنا شناختی کارڈ دکھاؤ اور بھائی یہ میرے ساتھ ہے انہوں نے کہا نہیں یہ اپنا دکھائے تو اپنا دکھا سارے اپنا دکھاؤ کون ہو کہاں سے آئے ہو کہاں جانا ہے اور تم بارڈر تے نہیں جان پورا منتقل ہویا تم قبر میں پہنچ گئے کوئی ایک ہی فرشتہ تمہیں پوچھ لیتا بھائی مفتی ہو شیخ الحدیث ہو اے کیا شاید بلا کیڑی ہو جرنل ہو کرنل ہو ڈاکٹر ہو انجینئر ہو وہ کیڑی شے ہو بزرگ ہو پیر ہو کیڑا سلسلہ ہے نہیں پوچھا جائے گا پوچھا جائے گا تیرے کو تو تاں پوچھا جی تیری کوئی گل ہوئے دس سے کون ہے ہون بولو گل ساری ہاتھ تے رکھ کے بولو گل سن گل ساری گل ساری پل نہ ٹپ سکتے ہو اگر حضور نہ اجازت دینا حدیثاں وچ تے لکھیا ہے علی نہ اجازت دیں تے نہیں کوئی لنگ سکدا تے علی پاک اس ویلے تک اگے پڑ وچ نہیں آون گے جدوں تک حضور اجازت نہ دیون گل لمبی ہو جانی ہے مقصود میرا حضور کے نزدیک کرنا ہے آپ کو اے بھائی تک حوضے کوثر پر جام دے نیڑے کوثر تساں واسطے اللہ بنائی نہ مومناں واسطے تے جنے بڑوں نے پی کے کٹ دسیا ہے نیڑا کوئی نہیں جا سکنا سارے نہیں تو کٹورا پری سکنے مطلب آخو بھئی اساں گچھی کو فٹوٹ جگ پری پی کے انسان اے پترو داتا دربار نہ لنگر نہیں ہاں میں صحیح گل کر رہا ہوں حضور فرماتے ہیں فوالذی نفسی بیدہ اس کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے کوثر کے حوض پر میں بیٹھ جاؤں گا اور علی سے کہوں گا میرے پاس آ یہ میرے قریب آئے گا میں کٹورے بھرتا جاؤں گا علی کو دیتا جاؤں گا اور ساتھ اسے کہتا جاؤں گا انہاں ساریاں کی پلا جنہاں نے دلاں میں ساڑا پیار تھا ہاں ہون بولو او دیوانیوں اب مقام شفاعت پہ دوسرا کون ہے کون ہے اے جڑا باوے نہ زور دیتا نا باوے میرے علی شاہ صاحب بھئی ایسا نہ بیڑا پار ہوئی گئی سی اے گل سرکار نہیں ہے تاں ہی تو بے فرمانے نا یوتی کا ربو کا داس تو سان فتر دا تھی پوری آس اساں یوتی کا ربو کا داس اے بدر صاحب اگلے پروگرام میں جنہ کی دسیا ہے پنڈی علیہ کی داس کیس کی آہاں ہے اے جناب دسیا ہے اے ڈیڑے جے پیسے تسوں کی دینے تھے دسیا ہے نا اے نہیں دینے انہیں کل کے نو جے اے نہ دین تو میں چاہیے سا پر نہیں دسیا ہے اللہ کے فضل سے یوتی کا ربو کا داس تساں فتر دا تھی پوری آس ایاں کری گا ہو آس جڑا آکسی اس نے آس پوری ہو سی انشاءاللہ انہیں نہ آکھیا پہ تم کوئی ولی ہیں یا بزرگ ہیں میں ککھ بھی نہ وہ ککھ بھی ماڑے سوچنگے پر میں ایک حدیث شریف نہ پتہ ہے حضور فرمایا کم اسے نہ بنسی ماڑے ہتھوں جس کی یقین ہو اس گلے نہ کہ میں بنائی کنسان اے گل بھی پتہ ہے نا قبلہ پھر سنو یوتی کا ربو کا داس فتر دا تھی پوری آس لجپال کریسی اوتھے سپیکر ہے جاگ ہونے گا لجپال کریسی پاس اساں لجپال کریسی پاس اساں اساں اشفا تو شفا صحیح پڑھیاں اللہ سبحان اللہ یہ کیا ہے اشفا تو واہ شفا واہ باوے نے نالا نے کوئی عالم بھی ہوئے تو دسو ہن جڑے مولوی چنگے پلے پڑھے لیکن اللہ ساریاں کی استاں عطا کرے
میں کسی کے مخالف میں کسی کی بھی بات نہیں کرتا ہوں، مخالف بالخصوص سنی کے مخالف جو حضور نبی پاک سے محبت کرتا ہے. ہم کہتے ہیں حضور کی محبت کا بیان کرو، اگے ہی بہت لڑائیاں ہوئی ہیں، بس کر دیو، آپس سے جڑ جاؤ، حضور دے عشق سے کٹھے ہو جاؤ اللہ دیو بندیو، تاکہ سرکار گنبد خضرا میں تمہیں دیکھ دیکھ کر مسکرائیں کہ میرے عشاق کیسے مل بیٹھے ہو. تو جناب کیا فرماتے ہیں، چنگے چنگے پڑھے لکھے آج کے علماء جو ہیں سب پر اللہ کا کرم ہو، رحمت ہو اور فضل ہو، پھر بھی پیر میر علی شاہ صاحب کی کتاب پڑھنی پڑ جائے تو ڈکشنریاں پھرولنیاں پینیاں پہ بابے یہ لفظ کیا لکھیا اس نہ مانا کیا تو بابا پڑھیا اتنی پہ بابے کی کچھ گلے نہیں سمجھ نہیں. بابا پہ فرمانا اشفا تو شفا یہ کیا ہے؟ آپ کو پتہ ہے آپ کی نمازوں کے باوجود، آپ کے روزوں کے باوجود، آپ کے حج کے باوجود، آپ کی زکاتوں کے باوجود، اے ماہ رمضان المبارک پیارا پیارا جو گزرا، یہ دیاڑی تے راتی ذکر و اذکار نال پڑھیا آیا ہوئے اس نے باوجود، سینے وچ قرآن ہوئے اس نے باوجود، سبا عشرہ نہ بندہ کاری ہوئے اس نے باوجود، بندہ مفتی ہوئے اس نے باوجود، بندہ شیخ الحدیث ہوئے اس نے باوجود، بندہ محدث ہوئے 1,00,000 حدیث پاویں یاد ہوئے اس نے باوجود. قیامت والے دیہڑے پترو اساں اللہ اس ویلے تک نہیں ہے گل کرنی، پاویں بھابی پرات ہے کوئی بیٹھے تو پیار نال سنو، مٹھائی مڑجے بیچنی نہیں تو میں انہوں نے منہ چ رکھی کہا اے مٹھائی نال میٹھی میٹھی کھاؤ نالے میٹھیاں میٹھیاں گلاں سنو. اگر بخاری میں یہ حدیث نہ ہو ہماری گردن کاٹ کے کاک پل پر چھوڑ دی جائے، اور اگر یہ حدیث بخاری میں ہے تو سکھ چج کوئی یار مناون دا تند سدھی چرخے پاون دا. ان سب نیکیوں کے باوجود اللہ پاک جی تو سن گل کر سی مولوی صاحب ماڑے نال بھی نہیں کرن لگا، یہ نہ آخیا بھائی تساں نہیں نفی کرائی کہ اپنے نال کری چھوڑ سا، ہاں کسے نال بھی نہیں کرن لگا جی، سارے نال پکی گل ٹھوکی یہ پکے ہوئی کچھو غیرت مند ہوئی کچھو. کیونکہ بچے ہوئے جس زمانے چو سنی کا کہ نا اللہ ایک ہے، یہ وہی زبان پی فرمانی جس ویلے تک میں نہ گل کر سن گل ہونی نہیں. ہائے 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 یہ بھی پوری سنائی چھوڑنے، ایسا بولا غیری علی بھی سنائی چھوڑنے. اور یہ بخاری شریف کی حدیث شریف ہے کہ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں ما جن ناس بعضهم بعضا، بندوں کے ساتھ بندے ٹکرائیں گے، سمندر ہوگا انسانوں کا، فیاتونا بے آدم، اور تم سارے، یاتونا مطلب تم نہیں وہ لوگ سارے، لیکن محاوراتن اسلام نامے پہ کرنا ساری کائنات کے لوگ، فیاتونا ہم، حضور فرماتے ہیں جتنے قیامت لڑے ہوں گے سارے، نقشبندی تو ہو سنی، چشتی بھی ہو سنی، سروردی بھی ہو سنی، قادری بھی ہو سنی، وابی بھی ہو سنی، کوئی بات نہیں، خیر ہے، وابی بھی پیار نہ رکھو، اصلا گالا نہ پکڑنے، وابی پراوی پیار نہ بولو، ڈرنے ہو پھر پیار نہ پرا پہ ہمیں انہیں وابی پراوی، شیعہ پراوی، دیوبندی پراوی، اہل حدیث پراوی، سارے پراو سے سارے. اور اس ویلے ایک جنا بھی نہیں آخر لگا جی اے ادھر نہ گچھو، آدم علیہ السلام نہ گچھو، شرک ہے، پھس گئی جان شکنجے اندر، جوں بیلن وچ گنا، بیلن تک ہے جی بیلن نہیں ہے تو کیا گنے والی مشیناں تو تکیاں ہو سنے نا، تو جلے گنا باؤ مشینیں اگوں کیا نکلنا، جوس نکلنا. پھس گئی جان شکنجے اندر، جوں بیلن وچ گنا، رو آکھے اجرے محمد، رو آگنے نے اس جوسے کی، رو آکھے اجرے محمد جی رویں تا منا. کوئی ادھا فتوہ شتوہ نہیں ہو لگا پہ شرک مرک یہ وہ، سارے چپ کری گئے، چپ کری گئے، پھسی ہوئی نہ جان مننے والے دے میں بھی جا سننا انہاں وہ اگے ہی مننے، جیڑا پنڈیاں کھانا رہا ہے وہ پنڈیاں تو قرات کر سی، اس نا مطلب ہے جس نی عادت بنی ہوئی ہوئے وہ تو شکر کرنا نا جی. میں ان کدے پان کھانا رہا تو تساں میں اتھے پان دیو، میں تو خوش ہو سا یار یہ تو ماڑی پسند ہے. تو یہ بریلوی پرا ساڑے تے نسی نسی کے کہہ گئے سن، یہ تو اکثر نساں تو داتا دربار پھیرنے مارے سے، اج تے آدم علیہ السلام نے زیارت ہو سی ہے، قسم اللہ نے پیار نال گلاں سمجھو، پیار نال
اساں ڈنڈا ہتھ کو نہیں تکو ماڑے لیکن پیار نال گلاں سمجھو بھئی بخاری شریف نہیں اگر حدیث نہ ہوئے اساں نہیں توڑ کٹ دیو یار تساں فلانا امام اے فرمانا فلانی شے اے فرمانی فلانی بلا اے فرمانی یار سرکار پاک کیا فرمانے یار کلمہ اساں کچھ نہ پڑھیا دسو سارے ہیں اصل اس جب تک اے جڑے تساں جاکت بیٹھے ہو باشعور نہ ہو سو تساں کی لوگ گمراہ کرنے رہ سن ایک بندہ بیان چاہیے لینا جی جی مثال نے طور پر اے لفظ لے لو بھئی باب شاہی کو نہیں اگر تساں کی بخاری اس نہیں ہوئے تو تساں انہوں نے شکنجیاں پھنسو بھئی اگر یہ کوئی شے نہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ حدیث شریف ہے ترمذی میں ابن ماجہ میں سننا ذرا کان کھول کر نسائی شریف میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر مسجد نبوی میں اولیاء کی شان بیان کی اور صحابہ کے سامنے بیان کی اور صحابہ اکرام حیران رہ گئے کہ یہ کون لوگ ہیں جن کی سرکار شان بیان کرنے لگے اور سرکار فرمانے میں تسوں کی دساں انہوں نے شانہ کہیں ہاں قیامت علیہ دیاڑے نبی سارے انہاں پر فخر کرنے ہو سن ہون دسو جس نے شان قبلہ کاری صاحب سرکار بیان خطیب کون ہے خطیب یہ تلمبے نے خطیب ہے اے جناب گجرخان نے خطیب ہے اے پنڈی نے خطیب ہے اے فلانی جائی نے خطیب ہے اے خطیب بھی کون ہے آمنہ کا لال یہ وہ خطیب ہے جس کی خطابت کے سامنے انبیاء بھی نہیں بول پائیں گے حضور نے خود فرمایا آپ نے فرمایا انا اولہم خروجا قیامت کے دن سب سے پہلے اٹھ کے ایسے قبر میں سے چلوں گا میں نکلوں گا میں انا قائدہم اذا وفدوا جب لوگ ادھر تتر بتر ہوں گے قیامت کے دن سمجھ ہی کو نہیں لگن لگی کہ گسنا کیڑے پاس ہے آمنہ کا لال فرماتا ہے انا قائدہم میں آگے آؤں گا اور اونچی آواز میں کہوں گا میرے پیچھے پیچھے آ جاؤ مینوں پتا ہے کہ قیامت کا دن کہاں معاشر کا میدان انا قائدہم انا یہ آنا ہے جی یہ آنا تو مراد سرکار ہے جی انا قائدہم میں کیا ہوں ان سب کا کیا بن جاؤں گا قائد وانا خطیبہم انا اذا انصتوا جب زبانیں بند ہوں گی کوئی بول نہیں سکے گا نبی بھی ذہن سے رکھے حضور فرماتے ہیں انا خطیبہم میں اس وقت کیا کروں گا خطاب تقریر اتھا تقریر کرنی سوکی ہے پکھے پہ چلنے تو تساں بیٹھے ہو 500,000 روپیہ بھی رکھنے ہو تو جگ پانیاں نہ بھی ہونا پانی بھی پلائی چھوڑنے ہو قیامت کے دن رب بھی موجود انبیاء بھی موجود کائنات ساری موجود اہتمام کرنے والے جلسے کا رب اہتمام کرنے والا کون رب اور خود سننے والا بھی رب تب عوام ساری نو کٹھا کر کے وہابی شیعہ سنی دیوبندی مسلمان تے کافر تے سکھ تے عیسائی آ جاؤ سارو رکو آج سب کو اکٹھا اس لیے کیا ہے کہ تمہیں اپنے یار کا خطاب سنانا ہے بجی قیامت ہے دن خطیب سرکار ہون صرف سبحان اللہ اچھی وہ آکسی جڑا گناہگار ہو سی تو میں بہوں بڑا گناہگار ہاں تساں ساریاں جڑیاں جتیاں ہوتے باہر لائیاں نا انہیں تھلے جڑی مٹی لگی وہ میرے تو خرب درجے افضل پر گل تساں نہیں تمہاری ہے اگلے جملے حضور نے فرمایا انا مشفعہم اذا حبسوا جب میری امت کے گناہگار ترین لوگ قید ہو جائیں گے گناہوں کے سبب اس وقت ان کی سفارش کر کے رب سے چھڑوانے والا بھی میں محمد ہوں اب بولو لبیک 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 اور اچھا بولو یار حضور پہ فرمانے میں چھڑا سا میں ایویں نہیں باوار فرمانے لجپال کرے سی پاس اساں لجپال کرے سی پاس یہ گل کوئی معمولی نہیں سرکار کا ہونا سرکار کے ہو جاؤ باقی چھوڑو ویسا نہ کرو بابا بریلی والا بولا وہ کہنے بد ہیں مگر انہی کے ہیں باغی نہیں ہیں ہم او کرما لیو سرکار کا ہو جانا معمولی نہیں ہے
سرکار کا ہو جانا ہی جنتی ہونے کی دلیل ہے. سرکار کا ہو جانا اللہ کی بندگی کی دلیل ہے. سرکار کا ہو جانا نجات کی دلیل ہے, مغفرت کی دلیل ہے. اجے میں او گلاں تساں نال پیا او حدیثاں وی اوے میں پیا سنانا بھئی جڑیاں تساں بس وہ آزمے جتنے ساڑے ٹھیک ہوں, وگرنہ جو کچھ صحابہ کرام نے تبصرہ کیتا ہو یا نا حضور نے شفاعت پر اٹھائیے ابو داؤد تو لگ پتا جائے تو جو حضرت جابر بن عبداللہ نے تبصرہ کیا ہے شفاعت پر سرکار کی, سمجھ لگی ہے. بندے بیٹھے سے ساری گل نہ میں کرنا, جناب کی برکت لیتے ہوئے بزرگ ہیں. میرے لیے اجمیر شریف کی گلی کے کتے کا بھی ادب ہے, آپ تو وہاں کے وارثوں میں شامل ہیں. میرا تعلق اس محبوب الہ کی ذات بابرکات سے روحانی ہے جو اپنے مرشد کی گلی کے سے گزرنے والے کتے کی طرح کا کتا دیکھ کر اٹھ کر کھڑے ہو گئے تھے. بات کہیں اور چلی جائے گی. چلیں بس وہ جو میں سناتا ہوں وہی سنا رہا ہوں. فرمایا میں چھڑاؤں گا, شفاعت میں کروں گا. انا مشفعہم اذا حبسوا وانا مبشرہم. سنو سنگیو, انا مبشرہم اذا آیسوا. جب معاشر کے میدان میں میرے گناہگار امتی گناہگار مایوس ہو جائیں گے کہ ہون تو نہ بچنے, انا مبشرہم, اس وقت آ کر میں کہوں گا گھبراتے کیوں, آئی ایم ود یو. کیوں جی, ڈونٹ وری, ہون نہیں گھبرانا مولوی صاحب, ہون نہیں گھبرانا. تساں نال جے کدے شہباز شریف وانی کے کھلی گچھ ہے اے ہن کسے افغانیاں نے نال کھلی گچھ ہے, اس کی ڈر کوئی نہیں. یہ دسو آسم منیر صاحب آنی کھلی رہن, ڈرنے کیوں, اونچا بولو. آسم منیر صاحب اپنی گڈی کسے کی باری کرن پٹھانے افغانی کی, کوئی گڈی سکنا اس کی. ہاں جی, جڑا کٹ سی آپ ہی نکل سی. ایک ملک کا جنرل اس کی اتنی پاور ہے, اور یہاں ملک کا جنرل نہیں ہے, دھیان رکھنا. یہاں جو بات ہے وہ اللہ اکبر کبیرہ, کن مکن کی قوت کا مالک رب نے آمنہ کا لال بنایا ہے. خدائے بزرگ و برتر کی عزت کی قسم. اعلیٰ حضرت بریلوی تو غوث پاک کے لیے کہتے ہیں کنجیاں دل کی خدا نے تمہیں دی ایسا کر. تجھے دلانیاں کنجیاں 11ویں نسل نے پترہ کل ہیں, تو پھر سرکار کا عالم کیا ہوگا. انا مشفع انا مبشرہم اذا حبسوا اذا آیسوا, جب تم مایوس ہو جاؤ گے ہم وہاں پر آ کر تمہیں خوش کر دیں گے. گھبرانا نہیں, گھبرانا, اونچا بولو, گھبرانا. اے حدیث سنو نا ابو داؤد شریف نے, ترمذی نے, اس تو بعد پھر وہ بیان بھی سنے ہیں کملیاں نے تے چلیاں نے. کملیاں تے یہ تو پیشاب نہیں روکی سکتے, ایک کملیاں تے چلیاں نے. میں صرف اتنا کہوں گا وقت ہے, ابھی روح نہیں نکلی, توبہ کر لو اور قیامت کے دن حضور کی خوشخبری لینے والوں میں شامل ہو جاؤ. ابھی وقت ہے, اور قبلہ ابھی روح تمہارے گرگرے سے نکلی نہیں, مان لو مان لو. اور اعلیٰ حضرت بریلوی کا یہ شعر بھی دماغ میں رکھ لو, آج لے کی پناہ آج مدد مانگ ان سے. لو جی, سرکار فرماتے ہیں فَيَأْتُونَ بِآدَمَ, سارے آدم پاک کے پاس آؤ گے. یہ بخاری شریف یہ والی جو سنا رہا ہوں, آدم کے پاس آ گئے, وہ کہیں فَيَقُولُونَ,
سارے اہل معاشر کہیں گے مولوی سارے وچ جی، اللہ سارے آپ فضل کرے، ماڑے پر بھی کرے، اساں سارے آپ پر کرے، مولوی صاحبان بھی وچ، پیر صاحبان وچ، سارے سلسلے والے وچ، سارے دیوبندی بھرا وچ، سارے اگر مگر سارے وچ تے سارے فیقولون، حضور فرماتے ہیں فیقولون صیغہ جمع ہے، سارے ہی حسن تاں ہی جمع ہے، فیقولون سارے کہیں گے اشوا لنا الی ربک انت ابونا الا ترى الی ما نحن فی، تساں ساڑے ابا ہو، تساں ساڑے ابا ہو، اتنے یہ نہیں اگلے پہ تساں ساڑے اللہ ہو، ان پوائنٹ نوٹ کرو، تساں ساڑے انت ابونا، انت بھائی تساں ساڑے ابو ہو، اللہ نال گل کرو نا، اشفع لنا الی ربک، گل ساڑی کرو اپنے رب نال۔ وقت کم ہے اور میں اس پر تبصرہ نہیں کرنا چاہتا کہ آپ اپنے رب سے ہماری بات کریں، اگوں کیا اکثر وہ اکثر گل تو ٹھیک ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے جی میں تسانی گل کرن جاؤں تو پہلی گل اللہ ماڑے نال یہ کری چھوڑا کدے کہ دس بھائی آدم تو جی آخیا ایسا درختہ نے نیڑے نہ گچھیاں کیوں گیا ہے، تو تمہاری بات کرتے کرتے اپنا معاملہ میرا کھل جائے، نہیں، اذابو الی نوح، یہ بخاری کے لفاظ ہیں، جاؤ نوح کے پاس علیہ السلام، وہ بھی یہی کہیں گے۔ اور ایک اور جملہ ہے جو بخاری شریف کا ہے، اجازت دیو جے پوری طرح حاضر ہو تو سنائی چھوڑا فٹوٹ، فیقول آدم ان ربی قد غادم اليوم، حضرت آدم علیہ السلام کہیں گے آج اللہ بہوں روئے وچ ہے، آج اللہ بہوں کیس وچ ہے، رو کیس کی آنے جرا روئے ہیں، اب میں صدقے جامع تو ساؤں قربان گچا، بس 10 منٹ اور بیان کر سا میں، بس ٹوٹل توجہ نہ، آج اللہ بہوں غصے وچ ہے، بہت کیا ہے روئے چھے، غصے چھے، لم یغضب قبلہو مثلہو، یہ جا رو اللہ کی کدے پہلے آیا نہیں، ویسے بہوں لمبی گل ہوئی گئی سی، یہ دسو بھی آدم علیہ السلام گل کیا مطلب جڑا اکسن اچھا بول سو، کیا مطلب جڑا اکسن کدوں نہیں فوت ہوئے، تو جے کدے نبی کی پتہ ہی کچھ نہیں تو انہیں کی کس طرح پتہ ہے بھائی ماڑے فوت ہونے تو بعد بھی آج تک اس کی روح آیا ہی نہیں ہے، جا اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے مزاج سے بھی نبی آگاہ ہے اور حالات سے بھی نبی آگاہ ہے، آج تک اتنا غصہ اللہ کو نہیں آیا کبھی، لَن یغضب بَعْدَهُ مِثْلَهُ، اور آج کے بعد بھی اللہ کو ایسا غصہ آئے گا نہیں۔ یہ آدم فرمائیں گے قیامت کے دن، جو آدم فرمائیں گے وہ امنہ کا لال فرما چکا ہے، کوئی گل سمجھ آئیے، کیڑا نبی کیڑی گل کرسی، کیڑا نبی کیڑی گل تے کیڑے ویلے کرسی، بس اگوں سمجھی گچھو، نال اشارہ سمجھ گیا دی واہ واہ برخورداری۔ چلو جی حضور فرماتے ہیں پھر وہاں سے گھومتے ہوئے نوح پاک، حضرت ابراہیم پاک، موسیٰ پاک، عیسیٰ پاک، آخر میں حضور پاک فرماتے ہیں فَيَاتُونَنِي، یاتوننی، نی، اس نی نہیں مطلب ہے گل ساری سرکار نے، فَيَاتُونَنِي، سارے بما انبیاء کے، بما نبیاں نے وہ بھی نال نال ٹرنے آسان، فَيَاتُونَنِي، پھر سارے میرے پاس آ جاؤں،
ہوں میں سو ایک گل پوچھنا چاہنا 2 منٹ کدے فٹو توجہ ادھر کرو سارے تھلا بھی نہ تکیا موبائل در بھی نہ تکیا جیڑی چیز ادھر نہیں پڑھو نہیں نہ پڑھو وہ دلان چ پڑھو ادھر تکو مردر تکو سارے لک ایٹ می اینڈ پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ ادھر تکو مردر وہ ملنگو ایک گلا نہ جواب دیو یہ جتنی گلا حضور پہ کرنے اپنی مرضی نال پہ کرنے اے میں ذرا سننا اچھا ادھے اگے ادھے پیچھے بول سو تے کیدی بھی نہیں سمجھ لگی لگن لگی سارے کٹھے بول سو سمجھ لگ سی اے حضور جملہ پوچھن دیو حضور اپنی مرضی نال پہ بولنے یا اللہ نے حکم نال وما ينطق عن الهوى ان هو الا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضور نے فرمایا جو کچھ مجھ سے سنتا ہے لکھ لیا کر لکھ لیا ابو داؤد کی روایت ہے لکھ لیا کر انہوں نے لکھنا شروع کر دیتا حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اندر حجرے وچ گئے بعد صحابہ نے حضور نے دوستاں انہوں کی عرض کی تھی فرمایا عبداللہ ہر گل نہ لکھی کنیا کر کدی حضور نہ مزاج کیا جا کدی مزاج کیا جا ہر چیز تو لکھ دینا ہے نہ لکھیا کر اگلے دن حضور پاک آئے کوئی بات ہوئی وہ چپ کری بیٹھے رہے انہیں لکھیا کوئی نہیں حضور نے پئی نظر حضور فرمایا لیما تکتب لیما تکتب جب اللہ عبداللہ لکھنا کیوں نہ پہ انہیں کہا اے واقعہ آیا اے عجیب اپنی نپی نہ حضور نپی کو فرمایا والذی نفسی بیدہی اس کی قسم جس کے قبضے میں مجھ محمد کی جان ہے اس زبان سے حق کے سوا کچھ نکلا ہی نہیں بھائی دماغ بنتا جا رہا ہے نا آپ کا بھائی حضور اپنی مرضی سے بولتے ہیں حق کے سوا بولتے ہیں یہ پھر جڑا حضور پہ دسنے پہ تساں آسو پہلے آدم کو گیسو پھر اتو نو پاک کو آسو پھر وہ ہے آکسن پھر حضرت ابراہیم کو آسو پھر وہ ہے آکسن پھر اتو حضرت موسیٰ پاک کو آسو پھر وہ ایک آکسن پھر عیسیٰ پاک کو گیسو پھر وہ ہے آکسن تو ماڑے در پیچسن پھر جلے ماڑے کو آسو آخر وچتے میں اے آکسن اے اپنے کو پہ آخنے ہون پھر وچلی گل دسائیں اچھا بولو یہ معراج نہیں راتی نہیں گلاں ہی یہ معراج نہیں راتی نہیں گلاں ہی بخش دے میری امت کو بخش دوں گا یا اللہ بھی بخش دے او محبوبہ بخش دوں گا یا اللہ بھی کہہ دے بخش دیا او محبوبہ بخش تو دیا پر یہاں اگر کہہ بھی دوں کہ بخش دیا تو کس کو پتا چلنا ہے کہ تو نے بخشوایا کیونکہ کوئی یہاں آ نہیں سکتا اس کے لیے حشر کا دن رکھیں گے سب کو اکٹھا کریں گے ہر طرف سے پھیر پھور کر تیرے پاس بھیجوں گا ان باقیوں سے بھی میری بات ہوئی ہے کہہ دیا ہے میں نے آدم کو تم ہمارے پاس آئے آگے کر دینا نوح سے بھی کہہ دیا ہے وہ یہی کہتے جائیں گے آگے جا اور بات عیسیٰ کو بھی سمجھا دی ہے نام تو میرے یار کا لینا اب تو صرف یہ کرنا کہ جب تیرے قدموں میں وہ آئیں تو یہ نہ کہنا کہیں اور جاؤ بس تو کہہ دینا انا لا اور زور سے بول آنا لاہا بس یہ کہنا آنا لاہا پھر تو کیا کرنا سجدے میں سر رکھ لینا ہم خود ہی تجھ سے پوچھیں گے ہم کہیں گے ارفع راسک یا محمد بس چپکے سے سر اٹھا لینا پھر ہم تجھ سے پوچھیں گے کہیں گے قل فرما تب یہ والی بات کہنا کچھ سمجھ میں آ رہا ہے جی تب یہ والی بات کہنا جب ہم کہیں گے سل مانگ تو تالک تجھے دیا جائے گا تب مانگنا اور ہم یہ خود کہیں گے تجھ سے اے محبوب تیرے محب ہیں ہم تیرے طلبگار ہیں ہم خود تجھ سے کہیں گے اشفع ہم یہ کہیں گے اشفع
بخشوا معبود. بس جیسے ہی ہم یہ کہنے شوا تو شفا لک, تجھے کہیں گے تیری وجہ سے بخش دیا جائے گا. بس محبوبہ اس وقت تو بخشواتا چلا جانا, تیرا رب بخشتا چلا جائے گا. بس جی گل تے اے ہن سمجھ آئیے باوے رانی گوڑے والے نہیں. بابا صاحب کے فرمانے, بابا صاحب فرمانے لجپال کرے سی پاس اساں اشوا تو شفا صحیح پڑھیاں. تو دوسرا بابا فرمانا بریلی والا, ٹوٹ جائیں گے اے جی ٹوٹ جائیں گے گناہگاروں کے فوراً قید و بند. اے ٹوٹ جائیں گے گناہگاروں کے فوراً قید و بند, حشر میں کھل جائے گی طاقت رسول اللہ کی. حشر میں کھل جائے گی طاقت رسول. دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ. اور سچی پوچھو تو ساں عزت ہی تکن گیا ساں ہیں, اساں کیا تکن گیا ساں؟ حضور نہیں وعدہ کرو حضور نال پیار کر ساں, کرنے اگے ہی وہ اور تیز کر ساں اپنی جان سے بڑھ کر. بولو اپنی جانوں سے بڑھ کر. سنیں اپنی جانوں سے, اپنی ماں باپ سے, اپنی اولاد سے, اپنے خاندان قبیلے سے, اپنے ملک سے, اس پوری دنیا سے. ملک سے بھی محبت کرنی ہے, ماں باپ سے بھی کرنی ہے, بیوی سے بھی کرنی ہے, بچوں سے بھی کرنی ہے, پڑوسیوں سے بھی کرنی ہے, مگر حضور کی محبت کی وجہ سے. حضور نے فرمایا نا اپنی ملک کے ملت کے ساتھ وفادار رہیں گے. حضور نے فرمایا اپنی بیوی اور بچوں کے ساتھ اچھا رہیں گے انشاءاللہ. حضور نے فرمایا اپنی ماں اور اپنے باپ کی عزت کر, کہ اگر تیری ماں اور تیرا باپ راضی نہ ہوں تو حضور نے فرمایا نہ میں راضی ہوں تو نہ میرا رب. تو وعدہ کریں اپنی ماں باپ کی عزت و توقیر کریں گے, نماز پنجگانہ کی بھی پابندی کریں گے, قرآن مقدس کی تلاوت کرنے کا حضور نے حکم دے رکھا ہے اور فرمایا ہے کہ جو ایک آیت کی بھی تلاوت کرے گا روزانہ, قیامت کے دن قرآن مقدس کی وہ آیت اس بندے کو جہنم میں نہیں جانے دے گی. آپ وعدہ کریں تلاوت بھی کرتے رہیں. درود شریف پڑھنے والے پر اللہ 10 مرتبہ رحمتیں بیچتا ہے جو 1 مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے. وعدہ کریں درود شریف بھی پڑھیں. اہل اللہ سے محبت رکھیں گے. اہل اللہ کنے کنے؟ اولیاء اللہ. اولیاء اور ان کی نشانی خود حضور نے بیان کی. جیڑے شہی کو نہیں ہیں دیکھو, عبداللہ بن عباس نے پوچھا یا رسول اللہ سئل عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, حضور نبی پاک سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اولیاء اللہ, حضور سے پوچھا گیا یہ ولی ہوتے کون ہیں یا رسول اللہ؟ اگوں حضور نے فرمایا اذا رو ذکر اللہ, اولیاء کی علامت یہ ہے کہ جب ان کے چہرے پر نگاہ پڑے اللہ یاد آ جائے. تو آپ وعدہ کریں کہ اولیاء سے محبت کریں نا, چونکہ یاد رکھنا یہ وہی لوگ ہیں جو تمہیں سب سے زیادہ گستاخ لوگ اولیاء کی مخالفت کرتے ہیں اور آج کل زیادہ کرتے ہیں. پتہ ہے کیوں؟ انہوں نے پتہ ہے انہاں دی ٹرانسپورٹ جڑی ولیاں دی ہے یہ سیدھی مدینے لے جاندے نے, لہذا بندیاں نو مدینے تک نہ پہنچن دیو, انہاں کول ہی نہ آون دیو, نہ یہ انہاں دیاں گڈیاں چ بہون تے نہ مدینے, تے تساں مدینے پہنچنا نہیں. یہ اولیاء کی ٹرانسپورٹ جو ہے نا یہ سیدھی مدینے لے جاتی ہے. آپ اولیاء سے محبت رکھیں گے میرا تو بڑا میری تمنا ہے کہ کل قیامت کے دن میں حضور کے قدموں میں اس طرح ہوں کہ میں اپنے رہبروں کو
रहबरों के पीछे चल रहा हूँ और मेरे रहबर हूँ ख्वाजा साहब, गौस पाक, दाता साहब, फरीद पाक, निज़ाम पाक, ये लोग मेरे रहबर हूँ। आपकी भी ये तमन्ना है? और फिर उनके पीछे चलता हुआ मैं हजूर पर नूर के कदमों तक पहुँच जाऊँ, क्योंकि हजूर पाक का फरमान है जो जिसके साथ मोहब्बत करता है क़यामत के दिन उसके साथ। तो अच्छे लोगों के साथ मोहब्बत करो, बक बक करने वालों के साथ मोहब्बत ना करना है। जेड़ी रन आप ना वसे ਉਹਦੇ मशवरे बेड़ा पट ही सकते हैं घर का। वो साढ़े पटवारी ना एक मिसाल है, तुसा पता नहीं सुनी कि कौन है। आप ना वसे सोरियां तो सही मती ला, जो खुद डूबे हुए हैं वो कभी तैरा सकते। ऐ मेरे बच्चे, ऐ मेरे भाई, ऐ मेरे दोस्त, ऐ मेरे साथी, चिराग गुल हो तो तू उस गुल यानी बुझे हुए चिराग के साथ अपना चिराग रोशन करने के चक्कर में है। 1000 साल भी कोशिश कर बेकार है। तेरा चिराग तो तभी रोशन होगा जब उस चिराग से टकराए जो खुद रोशन हो। और अगर आपने रोशन चिराग देखने हैं तो ख्वाजा हिंद को देखें, हजरत अली अजमेरी को देखें, यहाँ गोल्डे शरीफ में देखें। ये रोशन चिराग है, इनके साथ बुझे हुए चिराग लगते गए, वो भी रोशन होते चले गए। आप वादा करते हैं इन बातों पर अमल करेंगे? हजूर पीर तरीक़त रहबर शरीयत सैयदुस सादात फ़ख्रुस सादात आले अली औलाद नबी, मेरी अगर हजरत की एक मुलाकात मेरी सरसरी सी पहले है, किसी महफिल में ही हुई थी, गालिबन इधर फतेह जंग की तरफ, पिंडी गेब की तरफ जी, महमूदाबाद। आज दूसरा ये मौका है, मैंने आपकी ज़ियारत जी, अल्लाह पाक आपको कौन सी जगह नारे शरीफ, बिल्कुल 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 बिल्कुल। अल्लाह पाक आपका साया हमारे सरों पर सलामत रखे और आपकी दुआओं और बरकतों की मुझे ज़रूरत है, और हजरत की तो बिलखुसूस और आपकी भी दुआओं की मुझे ज़रूरत है। और वो दुआ मैं आपसे क्या मांगना चाहता हूँ, ये सारे दुआ करना जब अपने लिए करो, या अल्लाह इस मलंग को भी खात्मा बिल ईमान अता फरमा। वैसे मुझे अल्हम्दुलिल्लाह यकीन है, लेकिन ये सुन्नत है हजूर की दुआ का कहना। तो मैं आपसे भी कहता हूँ, हजरत तो फिर वराउल वराएं, आपसे भी इल्तिमास है अपनी मखसूस दुआओं में मुझे याद रखें। और आखिरी एक भीख मांगनी है मैंने आप सब से, अगर आप मुझे दे दें, दे देंगे हैं जी? पैसे ऐसे मंगना चाहिए दसो, पक्की गल। वो भीख ये है कि आपने किसी साथी ने भी यहाँ से उठना और हिलना नहीं है, सिर्फ 1 मिनट तक आप दुरूद शरीफ इब्राहिमी पढ़ें, 1 मिनट बस, और उठना नहीं है, आप बाकी बैठे। अकमल भाई पीर साहब को जरा रुखसत दिए। अकबर भाई जी बस वो